بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پہلے جناب مسلم کو کوفہ بھیجا تاکہ وہاں کے لوگوں کے حالات بچشم خود مشاہدہ کر کے امام علیہ السلام کو مطلع کریں۔ جناب مسلم کوفہ پہنچ کر مختار کے گھر میں مقیم ہوئے۔ مختار نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور امام حسین علیہ السلام کی نصرت پر آمادگی ظاہر کی۔ جب یزید کی طرف سے ابن زیاد کوفہ کا حکم ہو کر آیا تو جناب مسلم ہانی بن حروہ کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ اسی اثناء میں مختار کسی ضرورت سے کوفہ سے باہر گئے ہوئے تھے۔ جناب مسلم کی شہادت مختار کی عدم موجودگی میں واقع ہوئی۔ جناب مختار کوفہ آئے تو ابن زیاد نے بجرم دوستی اہل بیت ان کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ ان کے قیدی کے زمانہ میں واقعہ کربلا اول سے آخر تک گزرا، جس وقت سرہائے شہداء اور اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربار ابن زیاد میں لائے گئے۔ ابن زیاد نے تو سر امام حسین علیہ السلام تشت طلح میں کر کے زیر تخت رکھوا دیا۔ اہل حرم رسن بستہ دربار کے ایک گوشہ میں کھڑے ہو گئے۔ ابن زیاد کے حکم سے جناب مختار زنجیروں میں جکڑے ہوئے حاضر کیے گئے۔ ابن زیاد نے کہا، ہے مختار، تم حسین کا بہت دم بھرتے تھے، لو ان کا سر دیکھ لو۔ جناب مختار کی نظر جو ہی سر امام پر پڑی بے تاب ہو گئے اور جوش غضب میں زنجیریں توڑ ڈالیں اور جپٹ کر ابن زیاد پر حملہ کرنا چاہا، لیکن لوگوں نے پکڑ لیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کی زنجیریں اور کس دی جائیں اور ان کو قید خانہ میں ڈال دیا جائے۔ محلم کوفہ کے ذریعہ سے مختار کی رہائی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ابن زیاد ملعون نے کوفہ اور بصرہ میں اعلان کرا دیا کہ جو شخص علی بن ابی طالب اور ان کی اولاد کا خیر و نیکی کے ساتھ نام لے گا وہ قتل کر دیا جائے گا۔ کوفہ میں ایک محلم امیر بن عامر بن محمد نہایت متقی اور پرہیزگار تھے۔ کوفہ کے بڑے بڑے لوگوں کے لڑکے ان سے پڑھتے تھے۔ ایک روز محلم نے پانی پی کر بے ساختہ قاتلان امام حسین علیہ السلام پر لعنت بھیجی۔ وہاں سنان بن انس کا لڑکا بھی پڑھتا تھا۔ اس نے کہا، تو مجھے اور میرے والد کو نہیں جانتا کہ ہم لوگ کون ہیں؟ تو نے اتنی بڑی جرأت کی کہ میرے سامنے قاتلان حسین پر لعنت کی؟ کیا تجھ کو نہیں معلوم کہ ابن زیاد جو اس وقت کوفہ کا حاکم ہے وہ بھی قاتلان حسین میں سے ہے؟ تو نے سب پر لعنت کی۔ محلم یہ سن کر بہت خوفزدہ ہوا اور اس سے نہایت نرمی سے کہا کہ آئندہ ایسا نہ کروں گا، اس کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا۔ لڑکا اس وقت تو خاموش ہو گیا، لیکن مدرسے سے جب واپس چلا تو اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اپنے سر جسم کو پتھر سے زخمی کیا اور خون میں تر ہو کر روتا پیٹتا اپنے گھر پر پہنچا اور اپنے باپ کو اپنا حال دکھایا۔ اس کے باپ نے گھبرا کر پوچھا کہ تیرا سب حال کس نے بنایا ہے؟ لڑکے نے کہا، محلم نے پانی پی کر تمام قاتلان حسین پر لعنت کی، میں نے منع کیا تو اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ سنان بن انس غضبناک ہو کر بیٹے کو ساتھ لیے ہوئے ابن زیاد کے پاس آیا اور جو کچھ لڑکے نے بیان کیا تھا سب اس سے دہرایا۔ ابن زیاد سن کر آگ بگولا ہو گیا اور دربان سے کہا، محلم اس کے گھر سے پکڑ کر اسے میرے پاس حاضر کرو، اگر کوئی مزاحمت کرے تو اس کو قتل کر دینا اور اس کا گھر جلا دینا۔ دربان یہ حکم پاتے ہی امیر کے گھر پہنچا اور اس کے گلے میں امامہ باندھ کر کھینچتا ہوا ابن زیاد کے پاس لایا۔ اس کے دیکھتے ہی ابن زیاد نے غلاموں کو اسے مارنے کا حکم دیا۔ سب نے مل کر اسے خوب پیٹا۔ جب خوب مار پڑ چکی تو امیر نے پوچھا کہ میری خطا کیا ہے؟ ابن زیاد نے کہا، تو نے قاتلان حسین علیہ السلام پر لعنت کی، اس لڑکے نے منع کیا تو اس کو مار مار کر تو نے لو و لہان کر دیا اور اب خطا پوچھتا ہے؟ امیر نے کہا، اس لڑکے نے مجھ پر بہتان باندھا ہے، خدا کی قسم میں نے اس کو کچھ نہیں کہا، نہ میں نے مارا، اگر کوئی شخص گواہی دے دے تو میری جان و مال سب امیر کے لیے حلال ہے۔ مگر ابن زیاد نے نہ رکا اور حکم دیا کہ اس کو قید کر دو۔
معلم کی قید خانہ میں مختار سے ملاقات۔ معلم کا بیان ہے کہ مجھے ایسے قید خانہ میں لے گئے جو زمین کے اندر تھا اور اس قدر تاریک تھا کہ جس میں رات و دن کی تمیز نہیں ہو سکتی تھی۔ اس میں اترنے کے لیے 50 زینے لگے ہوئے تھے۔ وہاں مجھے منہ کے بل ڈال دیا۔ وہاں قیدیوں کی آ کرنے اور کرانے کی آواز کے سوا اور کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ میں بھی اسی میں پڑا رہتا تھا۔ ایک دن آخری گوشہ سے زنجیر ہلنے کی آواز سنائی دی۔ میں کسی طرح اس آواز کے نزدیک پہنچا اور ٹٹول کر معلوم کیا کہ کس شخص کے پیروں میں موٹی موٹی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، ہاتھ پس گردن سے بندھے ہوئے ہیں اور وہ زنجیروں میں اس طرح جکڑا ہوا ہے کہ ہل بھی نہیں سکتا۔ میں نے سلام کیا۔ اس نے جواب سلام دے کر مجھ سے پوچھا کہ بھائی تم کو کس خطا پر یہاں آنا پڑا؟ میں نے کہا خدا کی قسم محبت محمد و آل محمد کے سوا میری کوئی خطا نہیں ہے۔ پھر میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا میرا نام مختار بن عبید سکھوی ہے۔ یہ سن کر میں اس کے قدموں میں گر پڑا۔ مختار نے مجھے دعائیں دیں اور میرا نام پوچھا۔ میں نے کہا کہ میں امیر بن عامر معلم نفال کوفہ ہوں۔ یا معلم کا بیان ہے کہ میں اکثر مختار کی خدمت میں حاضر رہتا اور ان سے گفتگو کیا کرتا تھا۔ ایک دن مختار نے مجھ سے کہا اے امیر تم عنقریب قید سے رہا ہو جاؤ گے۔